السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ آج سے جو ہے ہم انگلش اسپیکنگ کا اپنا آغاز کریں گے، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اس میں مطلب ایک تو ہم ایڈیمز روز 5 ایڈیمز دیکھا کریں گے، اور یہ ایڈیمز وہ والے ہیں جو کہ پچھلے NTS CSS اور PPSC کے ٹیسٹوں میں آ چکی ہیں۔ میں نے وہ سارے گوگل سے وہ پیپر سرچ کیے، اور وہاں پہ جو ایڈیمز آئے ہوئے تھے وہی میں نے اٹھا کے ان کے میننگ اور ان کے سینٹنسز سرچ کر کے وہ سارے یہاں میں نے رائٹ کیے، تو اس سے آپ کو ایڈوانٹیج ہو جائے گا۔ اور دوسرا، ہر ایگزام میں، ہر کمپٹیٹیو ایگزام میں پریپوزیشنز بہت آتی ہیں، تو انہی پاسٹ پیپر سے میں نے پریپوزیشنز بھی اٹھا کے سیپریٹ کر لی ہیں، جو کہ میں روز 5 جو ہے آپ کو بتاؤں گی اور آپ بھی لرن کر لیں گے۔ اور اس کے علاوہ 5 جو ہیں کامن ڈے کے ڈائلاگس ہوں گے یا پھر انٹرویو وغیرہ کے، تو وہ بھی میں روز کے 5 بتاؤں گی۔ لیکن اس سب کے ساتھ آپ کا اپنا پریکٹس کرنا بھی ضروری ہے۔ جو میں آپ کو بتاؤں گی، لازمی ہے کہ آپ جیسے اپنے فرینڈس کے ساتھ چیٹ کر رہی ہوتی ہیں، کال پہ بات کر رہی ہوتی ہیں، تو آپ وہاں جو ہے ان سب چیزوں کا استعمال کریں۔ تو میرا لیکچر سننے کے ساتھ ساتھ آپ نے خود نے بھی پریکٹس لازمی کرنی ہے، اور دوسرا یہ بھی کوشش کریں کہ کبھی کبھی کسی بھی ٹاپک پہ، جیسا کہ آپ اسٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں، کہیں بھی لگا رہے ہوتے ہیں، کوئی اسٹوری شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو جو بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں اپنی اوپینین انگلش میں ایکسپریس کر دیا کریں، تو اس سے آپ کا ایکسپریشن اچھا ہوگا۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم ایڈیمز دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو ہمارا پہلا ایڈیم ہے ویسٹڈ انٹرسٹ۔ ویسٹڈ انٹرسٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ذاتی مفاد رکھنا، ٹھیک ہے، ہڈن انٹرسٹ، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچ کے کسی چیز میں جانا یا کوئی کام کرنا۔ سیلف انٹرسٹ، اس میں کوئی آپ کا ہونا یا کوئی بھی ہڈن انٹرسٹ ہو۔ تو اس کا سینٹینس کیا ہے کہ مینی پیپل آلویز ورک اونلی فار دیئر ویسٹڈ انٹرسٹ ان پولیٹکس، مطلب بہت سے لوگ سیاست میں اپنے ذاتی مفاد کے لیے جاتے ہیں یا کام کرتے ہیں، تو یہ ویسٹڈ انٹرسٹ کا ہو گیا۔ اور ہمارا سیکنڈ ایڈیم ہے لیو ان دا لرچ۔ لیو ان دا لرچ کا مطلب ہے مشکل میں چھوڑ دینا کسی کو، تو اس کا سینٹینس ہے وی شوڈ نیور لیو آور فرینڈس ان لرچ وین دے نیڈ اس ا لاٹ، مطلب جب ہمارے دوستوں کو ہماری بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ مشکل میں، تب ہمیں انہیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مطلب وی شوڈ کو ود دیم ان دیئر ٹربلز ان اینی فیلڈ آف لائف، ان اینی سچویشن، مطلب ہمیں انہیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے، انہیں حوصلہ دینا چاہیے، انہیں کنسول کرنا چاہیے۔ اچھا، نیکسٹ ایڈیم ہے انڈر دا تھمب آف۔ انڈر دا تھمب آف مطلب انڈر دا کنٹرول آف، مطلب کسی کے کنٹرول میں ہونا، جیسے کہ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں ہی از انڈر دا تھمب آف ہز وائف، ٹھیک ہے، کہ وہ تو مکمل طور پہ اپنی بیوی کے کنٹرول میں ہے، اور اردو لینگویج میں یا سرائکی میں اسے کہا جاتا ہے زن مرید یعنی کہ وہ تو زن مرید ہے۔ تو یہ ہمارا تھرڈ ایڈیم ہو گیا۔ نیکسٹ ہمارا ایڈیم ہے ٹو موو ہیون اینڈ ارتھ، مطلب جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے ہم کہتے ہیں مطلب کہ دن رات ایک کر دینا، تو یہ اسی طرح کا ایڈیم ہے کہ مطلب اتنی کوشش کرنا کہ آپ آسمان کو بھی ہلا دیں اور زمین کو بھی ہلا دیں، مطلب کوششیں ناتمام، بہت زیادہ کوشش کرنا، بہت زیادہ اسٹرگل کرنا، ایفرٹس پٹ کرنا۔ تو اس کا کیا سینٹینس بنے گا؟ مینی اسٹوڈنٹس موو ہیون اینڈ ارتھ ٹو گیٹ ایڈمیشن ان آکسفورڈ یونیورسٹی، مطلب کچھ اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی اب بہت بڑی یونیورسٹی ہے، دنیا کی جو ٹاپ 10 یونیورسٹیز ہیں ان میں سے یہ ایک ہے، تو اس میں ایڈمیشن گین کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس جو ہے کافی اسٹرگل کرتے ہیں، بہت ایفرٹس پٹ کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم یہ ایڈیم یوز کر سکتے ہیں، یا کہیں بھی کوئی بھی جگہ جہاں پہ آپ بہت زیادہ اسٹرگل کر رہے ہوں، آپ یہ ایڈیم جو ہے وہاں یوز کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ بہت سے اسٹوڈنٹ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایڈمیشن گین کرنے کے لیے زمین و آسمان کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، سمپل ورڈ میں کہ وہ بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایڈیم ہے اسٹورم ان اے ٹی کپ۔ اس کا مطلب ہے چھوٹے مسئلے کو یا چھوٹی بات کو بڑا بنا دینا، جسے ہم اپنی مطلب عام لینگویج میں کہتے ہیں بات کا بتنگڑ بنانا تو یہاں پہ مینی پیپل میک اسٹورم ان اے ٹی کپ ایون آف اسمالر پرابلمس، مطلب بہت سے لوگ چھوٹے مسائل ہونے کے ڈسپائٹ، چھوٹے مسائل ہونے کے باوجود انہیں بڑا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا یہی ہے کہ ایگزاجریٹ کر دینا، کسی چیز کو بڑھا دینا، مطلب بات 5 کی تھی اور 55 تک ہم لے گئے، ٹھیک ہے، کسی کی تعریف بیان کرنے میں یا پھر کسی کی برائی بیان کرنے میں، لیکن جہاں پہ اس کا جو مین ہے، یہاں پہ اسٹورم کا لفظ آیا، تو یہ زیادہ تر ہم کسی مسئلے کے لیے یہ جو ایڈیم ہے یوز کریں گے۔
نیکسٹ جو ہے پریپوزیشن، ہر جو بھی کوئی ایگزام ہو، کوئی این ٹی ایس ہو یا پھر پی پی ایس سی کا ہو یا پھر ویسے بھی یونیورسٹی میں یا کالج لیول پہ کہیں پہ بھی کوئی ایگزام ہو تو پریپوزیشن اس کا لازمی پارٹ ہے. اور جو یہ میری پریپوزیشن ہے یہ سارے پاسٹ پیپرس کی ہیں جو کہ ایگزام میں آ چکی ہیں. میں نے کافی اسٹرگل کر کے گوگل سے سرچ کیے اور روز 5 آپ کو بتاؤں گی جیسے کہ میں نے اسٹارٹ میں بھی بتایا. تو چلیں پہلا ہی اپنا پریپوزیشن دیکھتے ہیں. تو پہلا پریپوزیشن ہے فیصل آباد از فیمس فار اٹس ٹیکسٹائلس. مطلب اس کا یہ پریپوزیشن ہے، یہ پریپوزیشن کا سینٹینس ہے. اب اس میں پریپوزیشن بیسیکلی کیا ہے، وہ فور ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کس ورڈ کے ساتھ لنکڈ ہے؟ فیمس کے ساتھ. یعنی کہ فیصل آباد اپنی کپڑے کی ملوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے، تو یہ فیمس فار. ٹھیک ہے، مطلب وہ فیصل آباد از فیمس لکھ دیں گے، پھر کوئی اور پریپوزیشن لگا دیں گے یا اسپیس چھوڑ دیں گے اور آگے اٹس ٹیکسٹائل ملز ہوگا. تو وہاں پہ آپ کو گیس کرنا ہوگا کہ فور آنا ہے، آن آنا ہے، ان آنا ہے، ٹو آنا ہے. تو فیمس فار، فیمس کے ساتھ ہمیشہ فور کا ورڈ جو ہے یوز ہوگا جب اس سینس کا سینٹینس آئے گا کہ کوئی چیز کس حوالے سے مشہور ہے. تو یہ ہمارا پہلا پریپوزیشن ہوگی. نیکسٹ ہے دا گوڈ سبسسٹ آن کورسسٹ آف فوڈ. اچھا، سبسسٹ کہتے ہیں گزارا کر لینا، اور کورسسٹ کہتے ہیں کوئی رف سی، عام سی، مطلب جو کہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں نہ ہو، بڑے بڑے پیسز میں ہو اور رف سی ہو. مطلب جو بکری ہے نا وہ عام سی یا رف سی خوراک پر گزارا کر لیتی ہے، مطلب وہ کھا پی کے. مطلب بکری ویجیٹیرین ہوتی ہے تو بڑے بڑے ویجیٹیبلز کے پارٹ یا بڑے بڑے گراس کے پارٹس جو ہے وہ ایٹ کر سکتی ہے، وہ اس کے لیے ایڈیبل ہوتی ہیں. تو اس سبسسٹ کے ساتھ پھر اس سینس میں کون سا پریپوزیشن آئے گا؟ آن آئے گا. دا گوڈ سبسسٹ آن کورسسٹ آف فوڈ. نیکسٹ ہے قائد اعظم واز فاؤنڈ آف مینگوز. مطلب قائد اعظم کو آم بہت پسند تھے، تو فاؤنڈ کے ساتھ ہمیشہ آف کی پریپوزیشن آئے گی. جب کبھی اس سینس میں سینٹینس آئے گا تو فاؤنڈ آف. اور نیکسٹ ہے پاکستان از نوبل گارجیس لینڈ ٹیمنگ ود نیچرل برتھ. مطلب پہلے اس کی ٹرانسلیشن کر دیتے ہیں کہ پاکستان ایک مطلب ایک آنریبل اور ایک قابل عزت زمین ہے، اور یہ قدرتی وسائل سے بھری پڑی ہے. جیسے کہ ہمارے یہاں مطلب کہ نمک کی کان ہے، اور ہمارے کچھ سمندروں میں لوہا بھی پایا جاتا ہے، اور بھی بہت سے قیمتی ذخائر ہیں. ٹھیک ہے، تو مطلب جب ہم کہیں کہ یہ چیز اس کے ساتھ ٹیمنگ ود ہے، ٹیمنگ ود مطلب اوور فلو، اس سے بھری پڑی ہے، مطلب اتنی زیادہ ہے کہ اوور فلو کر رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ٹیمنگ کے ساتھ اس سینس میں کون سا پریپوزیشن آئے گا؟ ود آئے گا. نیکسٹ ہے بینگ اپرائزڈ آف آور اپروچ دا ہول نیبرہڈ کیم آؤٹ ٹو میٹ دیئر منسٹر. بینگ اپرائزڈ آف کہتے ہیں جیسے ہی انہیں مطلب پتہ چلا. ٹھیک ہے، جیسے ہی مطلب وہ آگاہ ہوئے، جیسے ہی انہیں علم ہوا آف آور اپروچ، ہمارے پہنچنے کا، مطلب جیسے انہیں ہمارے پہنچنے کا پتہ چلا، دا ہول نیبرہڈ، سارے ہمسائے، کیم آؤٹ، باہر آ گئے، ٹو میٹ دیئر منسٹر، اپنے منسٹر سے ملنے کے لیے. مطلب جیسے ہی انہیں ہمارے پہنچنے کا پتہ چلا سارے ہمسائے باہر آ گئے اپنے منسٹر سے ملنے کے لیے. تو اپرائزڈ کے ساتھ کون سا پریپوزیشن اس سینس میں آئے گا؟ آف آئے گا. اور کیم کے ساتھ کون سا پریپوزیشن آئے گا؟ کیم کے ساتھ آئے گا آؤٹ. تو یہ ہمارے 5 پریپوزیشن اینڈ ہو گئے. اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں. نیکسٹ جو ہے ہم نے مطلب کہ ڈائلاگس دیکھنے ہیں جو کہ ہم کامن ڈے میں کسی سے بھی بات کرتے ہوئے یوز کرتے ہیں، یا پھر کبھی ہمارا وائوا ہو یا پھر انٹرویو ہو تو اس میں جو ہے ہم یوز کرتے ہیں. تو پہلا ہے سوامپڈ. سوامپڈ مطلب کسی چیز میں بہت مہو ہونا. ٹھیک ہے، مطلب بہت مصروف ہونا. اس کے لیے ایک اور ورڈ ہم یوز کرتے ہیں ڈائیوڈ. جیسے کہ ہم کہتے ہیں ہی واز ڈائیوڈ ان ٹو دا ورک. وہ بالکل کام میں کھویا ہوا تھا. ہی واز لاسٹ ان ورک، مطلب وہ بالکل گم تھا کام میں. تو جب آپ بہت مصروف ہوں اپنا کام کرنے میں تو آئی ایم بزی کی بجائے آپ ایک اور نیا ورڈ یوز کر سکتے ہیں، وہ ہے سوامپڈ. آپ کیا کہیں گے؟ آئی ایم سوامپڈ وتھ ورک. میں کام میں مصروف ہوں. یا پھر اگر آپ نے پاسٹ کا بتانا ہے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ آئی واز سوامپڈ وتھ ورک یسٹرڈے. میں کل کام میں مصروف تھی یا تھا. ٹھیک ہے، اس لیے میں مطلب پارٹی اٹینڈ نہ کر سکا. دیٹس وائی آئی ڈڈ ناٹ اٹینڈ دا پارٹی، یا پھر دیٹس وائی آئی واز انیبل ٹو اٹینڈ دا پارٹی. اور نیکسٹ ہے سوا. سوا کا مطلب ہے جب کوئی بہت پولائٹ ہو، سوفسٹیکیٹڈ ہو، ویل مینرڈ ہو، مطلب بہت شائستہ ہو، مطلب جس کا ڈریسنگ سینس اچھا ہو. ٹھیک ہے، مطلب دکھنے میں جو اچھا ہو. جیسا کہ یہ جو بندر ہے اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں ہی ہو از دیٹ سوا گائے. مطلب ذرا دیکھو تو وہ ویل مینرڈ، وہ شائستہ لڑکا کون ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ بندر مطلب اس کا نام پتہ کرو یہ کون ہے. ٹھیک ہے، یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہی ہو از دیٹ سوا گرل. مطلب
اتنی اچھی سوفسٹیکیٹڈ سلیقہ مند لڑکی کون ہے؟ تو یہ سوا کے ملیں گی. نیکسٹ ہے ایٹروشیس. ایٹروشیس مطلب بہت خوفناک، ہاربل، ٹیریبل، ٹھیک ہے، یا پھر ایول والا. تو اس کے لیے ہم کیا یوز کر سکتے ہیں، سینٹینس بنا سکتے ہیں. دا ریسنٹ روڈ ایکسیڈنٹ ان کراچی ور ایٹروشیس. مطلب حال ہی میں کراچی میں جو روڈ ایکسیڈنٹ ہوئے وہ بہت خوفناک ہے، مطلب بہت زیادہ ٹیریبل ہیں. تو یہ ایٹروشیس کی ٹرم ہے. اور نیکسٹ ہے انافکس. انافکس کہتے ہیں کہ کسی مشکل حالت میں ہونا، کسی ٹربلسم سچویشن میں ہونا، ٹھیک ہے. جیسے کہ میں کہوں، جیسے میں مطلب وائوا دے رہی تھی آن لائن اور خدا نہ خواستہ فون جو ہے میرا ڈسکنیکٹ ہو گیا. تو میں کیا کہوں گی؟ میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہائے اللہ، مطلب یہ کہنے کی بجائے کہ ہائے اللہ میرا تو فون ڈسکنیکٹ ہو گیا، ٹھیک ہے. یہ ایک فریز سا بن جائے گا. میں ایک اچھا میننگ فل سینٹینس بناؤں گی اور میں کہوں گی، مطلب میں نے ٹیچر کو کہنا ہے یا پھر کسی سے بھی اپنی کلاس فیلو یا جی آر سے کہنا ہے، تو میں کہوں گی مائی آن لائن وائوا از ڈسکنیکٹیڈ اینڈ آئی ایم ان اے فکس. مطلب میرا آن لائن وائوا ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے اور میں مشکل میں ہوں، مطلب میری ہیلپ کی جائے، مجھے ایڈ دی جائے، مجھے اسسٹ کیا جائے، ٹھیک ہے. تو انافکس کا یہ مطلب ہے. اور اس کے ساتھ انافکس کی جگہ پہ ایک اور ورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں، انا میس. میس کی اسپیلنگ ہے MESS. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں آئی ہیو لاسٹ مائی فون اینڈ آئی ایم ان اے میس. مطلب میں اپنا فون کھو چکی ہوں یا کھو چکا ہوں اور میں اب مشکل میں ہوں. یا پھر مائی آن لائن کلاس از ڈسکنیکٹیڈ اینڈ آئی ایم ان اے میس بیکاز مائی ٹیچر از ویری اسٹرکٹ. تو یہ بھی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں. اور نیکسٹ ہے آپٹیوز. آپٹیوز کہتے ہیں جب کوئی بڑا ڈل سا بندہ ہو نا، اس کے لیے ہم آپٹیوز کا ورڈ یوز کرتے ہیں. اچھا، پچھلی کلاسز میں نا آپ ٹرمز پڑھ کر آئے ہوں گے، آپٹیوز اینگل اور ایکیوٹ اینگل. ایکیوٹ ہوتا ہے شارپ، جو مطلب تیز ہو، ٹھیک ہے. اور اس کی اپوزٹ ہے آپٹیوز یا پھر بلنٹ. آپٹیوز یا بلنٹ کا مطلب وہ ہوتا ہے جو زیادہ شارپ نہ ہو، ٹھیک ہے. اب جو شارپ پھر جو لوگ نہیں ہوتے اپنی سینس میں، انگلش کی سینس میں اگر ہم لے فزکس سے ہٹ کے، تو جو لوگ شارپ نہیں ہوتے وہ ڈل ہی ہوتے ہیں نا، کاؤچ پوٹیٹو ہی ہوتے ہیں نا. تو اس کا پھر ہم کیا سینٹینس بنائیں گے کہ دا مین واز سو آپٹیوز دیٹ ہی گیو اوے ہز پاسورڈ ٹو اے فیک کالر. مطلب یہ بندہ اتنا ڈل ہے کہ اس نے ایک فیک کالر کو اپنا پاسورڈ بتا دیا اس کی باتوں میں آ کے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے ہمارے مطلب کہ 5 یوزول ڈائلاگس بھی ہو گئے وائوا انٹرویو یا کامن ڈے کے لیے. اور اچھا، اب اس سب کے ساتھ کہ ایک بات جو میں نے آپ سے لاسٹ بھی کہی تھی کہ آپ نے اس سب کو پریکٹس لازمی کرنا ہے. مطلب آپ نے ان سب چیزوں کو پریکٹس لازمی کرنا ہے اپنی چیٹ میں، یا پھر آپ اپنے سلیپ سے، یعنی بہن بھائیوں سے بات کر رہی ہیں ان سے، یا پھر فرینڈ سے کال پہ بات کر رہی ہیں. تو اسپوکن میں اور ریٹن دونوں جگہ آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. اور کوشش کیا کریں کہ کوئی بھی اسٹوری شیئر کر رہی ہوں، اسٹیٹس یا کچھ بھی، کیونکہ زیادہ تر ہمارا ٹائم آج کل انہی ایکٹیویٹیز میں ہی گزرتا ہے. تو جو بھی چیز شیئر کر رہی ہوں اپنی اوپینین انگلش میں ایکسپریس کر دیا کریں. چاہے میں بھی انیشل میں آپ کے پاس اچھے ورڈز نہ ہوں اور آپ صحیح نہ لکھ پائیں، لیکن جب آپ پریکٹس کرتے رہیں گے تو ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ جب آپ صحیح لکھنا بولنا سیکھ جائیں گے. اور اس کے ساتھ ہی میرا چینل سبسکرائب لازمی کریں اور اپنے باقی فرینڈز اور فیلوز سے لازمی شیئر کریں، تاکہ جس طرح آپ کو بینیفٹ ہو رہا ہے انہیں بھی بینیفٹ ہو. جو ہماری یونیورسٹی والے ہیں تو وہ بھی باقی ڈپارٹمنٹ سے لازمی جو ہے شیئر کرتے جائیں، مطلب مجھے بار بار کہنا نہ پڑے. تو آپ لوگ بھی اپنے فرینڈ سے شیئر کر دیں. میں چاہتی ہوں کہ آلموسٹ جو ڈپارٹمنٹس ہیں یونیورسٹی کے وہ سارے ہی میرا یہ جو لیکچر ہے سنیں اور ان سب کو بینیفٹ ہو. تو اتنا ہی، ملتے ہیں کل کی نیکسٹ کلاس میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.